مفتی نعیم صاحب کا یہ بیان ہے، جمعے کا بیان ہے، میں نہیں تھا تو مسجد اختر میں انہوں نے جمعے میں بیان کیا تھا، یہ تھا 23 ربیع الثانی 1447 ہجری مطابق 17 اکتوبر 2025۔ شہوت کے ساتھ کسی نامحرم کو دیکھنا یا گھورنا حرام ہے اور ناجائز ہے، اس کو بد نظری کہتے ہیں۔ یہ بڑا بہت غور سے میں نہیں سمجھا تھا پہلی دفعہ پڑھ کر، مجھے مفتی فرحان نے تعریف کی تھی تو میں نے فوراً لے لیا، لیکن سمجھا نہیں 2 دفعہ میں، تیسری دفعہ میں تھوڑا سمجھ میں آیا، آج اللہ پورا سمجھا دے۔ یہ بیماری آج کل کتنی زیادہ عام ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ زنا ہے، کیونکہ یہ بد نظری کا گناہ بدکاری تک پہنچانے والا ہے۔ شہوت سے دیکھنا بھی حرام اور اس سے بڑا گناہ زنا بھی حرام۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، زنا اور بدکاری عام عورت سے بھی حرام ہے، لیکن اگر کوئی یہی بدکاری اپنے کسی محرم رشتہ دار، بیٹی، بہن، بھانجی، بھتیجی، ماں، خالہ سے کریں، جس پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے حد لگا دی کہ اس سے کبھی بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، تو بتائیے کہ وہ عام عورت کے ساتھ بدکاری زیادہ بری ہے یا محرم کے ساتھ زیادہ بری ہے؟ ظاہر ہے کہ محرم کے ساتھ یہ بدکاری زیادہ کبھی اور رذیلہ ہے۔ 2 مضمون جہاں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا آگے۔ اور ان محرموں میں سے سب سے بڑی محرم جو ہے وہ ماں ہے۔ اب اگر کوئی ماں کے ساتھ الیاذ باللہ یہ برا فعل کرے، وہ بہت ہی زیادہ برا ہے، دوسرے محرموں کی بنسبت اس سے کہیں زیادہ برا، گناہگار اور بدبودار ہیں۔ یہ جمعے میں بیان ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مضمون پہلا آ رہا ہے، 1 درہم سود کا لینا یہ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ ایک مضمون ہو گیا، ذرا غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم، یہ سب مرض مردوں میں ہے، عورتوں میں زیادہ ہے، مردوں میں بھی ہے، موبائل والوں میں زیادہ ہے یہ مرض، جو گروپ بناتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 درہم کا سود لینا یہ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ سود لینے کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، بتائیے 1 درہم کا سود بڑا ہے یا کروڑوں اور اربوں کے کاروبار، بلکہ پوری کی پوری معیشت سود پر چل رہی ہے، وہ زیادہ بری ہے۔ اب دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سود دراصل انسانیت و معیشت کا کینسر ہے۔ سود کینسر کا وہ پھوڑا اور گلٹی ہے جو دیکھنے میں تو بڑی بھی نظر آتی ہے، لیکن انسان کی مکمل بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ سود بھی انسانیت اور اس کی معیشت کو ڈبونے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس کی اتنی زیادہ مذمت ہے کہ 1 درہم 36 مرتبہ ماں کے ساتھ سود کرنے کے برابر ہے، ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ جب 1 درہم کا سود اتنا زیادہ برا ہے تو کروڑوں کا سود کا کام کتنا زیادہ برا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دوسرا مضمون آ رہا ہے کہ 2-3 جگہ بیان کیا، تقریباً روز ہی بیان کیا الحمدللہ۔ سارے سودوں میں سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آدمی کا اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں زبان چلانا۔ بھائی سے مراد بھائی صرف نہیں ہے، بہن بھی آ گئی، سب رشتے آ گئے اس میں۔ اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں زبان چلانا اور اس کو بے عزت کرنا، اس کی عزت کو خاک میں ملا دینا، یہ سارے سودوں سے بڑا سود ہے۔ یہ بتائیے، یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا کھلونا ہے کہ نہیں؟ کسی مسلمان کی حرمت، کسی کی عزت، کسی کے عیبوں کی پردہ دری کر دینا، کسی کو رسوا کر دینا، یہ کمال سمجھا جاتا ہے۔ ارے میاں، یہ کمال نہیں، اگر آپ احادیث کو اس ترتیب کے ساتھ جوڑتے ہوئے سمجھیں، یہ سارے سودوں سے بڑا سود ہے، اللہ کے نزدیک گھناؤنا ہے یہ۔ جیسے ابھی عرض کیا کہ موبائل میں جو گروپ بنے ہوئے ہیں، کسی ایک غلطی پر فوراً اس کو چھپانا ہے نا، اس کے بارے میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، دوسرا بھی اس میں معاملہ ہے، یہ اس میں بھی اس کی تشریح آ گئی ہے۔ فوراً الزام، بہتان، فوراً موبائل ہو یا نہیں ہو، ٹیلی فون خالی ہو، فرض کریں بڑا موبائل نہیں ہے تو ٹیلی فون پہ بھی یہی مشغلہ ہے، جس کو عقل نہیں ہے، جو اللہ کو خوش ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو آگے دیکھیے، حج کے مہینے، مینا کے ایام، قربانی کا دن اور بیت اللہ، ان تمام اعظم ارکان کے دوران وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت ان سے زیادہ محترم ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کا فرمایا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں بیٹا باپ کی بے عزتی کر رہا ہے، بیٹا ماں پر تھوک رہا ہے، بھائی بھائی کی عزت کا دشمن بنا ہوا ہے، شوہر بیوی کو بدنام کر رہی ہے، بیوی شوہر کو بدنام کر رہی ہے، شوہر بیوی کو بدنام کر رہا ہے، بہتان لگانا، ایسے اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اور بہتان لگانا سود سے بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ بدگمانی۔ سسر اپنے داماد کے در پہ پڑا ہے، داماد اپنے سسر کے پیچھے لگا ہے۔ مفتی نعیم صاحب نے یہ شعر پڑھا تھا،
چڑھ فریدا کوٹھے تے ویک گھر گھر لگی آگ، چڑھ فریدا کوٹھے تے ویک گھر گھر لگی آگ، تو سمجھی میں دکھی اتھے دکھی سارے جگ۔ اور اس پر حضرت والا کا جملہ میں نے پڑھا، ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ فرید بڑے بزرگ تھے، اپنی چھت پر چڑھ کر دیکھو گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، تم سمجھتے ہو کہ صرف میں ہی دکھی ہوں؟ یہ تو یہاں تو سارا جہاں ہی دکھی پڑا ہوا ہے۔ یہ اس پر حضرت والا کا مضمون پہ میں نے بیان کیا، یہ گھر گھر میں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے۔ آگ سے مراد یہ کہ گناہ اور اللہ کی نافرمانی۔ لیکن حضرت کا جملہ یاد آیا، اللہ نے بیان کرایا، اللہ والے مزے میں تھے، اللہ والے مزے میں ہیں، اللہ والے مزے میں رہیں گے۔ دکھ غم تکلیف ان کو بھی آتا ہے۔ اگر دکھ غم تکلیف بری چیز ہوتی تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ تکلیف آئی، اور ان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں۔ اور آخری اور سب سے بڑی تکلیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی، آخری اور سب سے بڑی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں تہمت کا لگنا۔ اب ہمارے پاس تو اس کا ذرہ ایک تکلیف ہے نا، ہمارے جیسا تو ہارٹ فیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ انتظام ایک ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو دیکھنا ہے میں گناہوں میں تو نہیں ڈوبا ہوا، اگرچہ معصوم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں کسی چیز کی، تو اب اس کے درجات بلند کرانے کے لیے ہے۔ ہمارے ایک دوست جہاں موجود ہیں، جھوٹا الزام لگا، جیل میں گئے، وہ جھوٹا شناختی کارڈ کا استعمال کیا گیا اور پھر ضمانت میں ہونے میں دیر لگی۔ میں نے ایک خط آیا، میں نے لکھا کہ آپ اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کے دور ہوئے ہیں۔ کہا اتنا قریب تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ ہم اللہ سے عافیت مانگیں گے، ہم اللہ سے تکلیف نہیں مانگیں گے، لیکن اس دکھ کے وقت کیا کرنا ہے؟ حضرت والا سے پی آئی اے کے پائلٹ نے کہا کہ حضرت جب مخالف سمت کی ہوا آتی ہے نا تو ہم رفتار تیز کر دیتے ہیں تاکہ نکل جائیں، تو کبھی ایسے مخالف سمت کی ہوا آئیں تو اپنے اللہ کو یاد کرنے میں اور تیزی ہو جائے، اور دو نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا، صلاۃ الحاجات پڑھ کے مانگنا، اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن گیا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، لکھا ہے حضرت مجدد نے کہ نصیبے والوں کا کام ہے۔ ایک صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا تھا جو میں نے بیان بھی کیا تھا ابھی کل پرسوں، کہ ایک ہمارے دوست بڑی عمر کے ہیں، میں اور مفتی نعیم صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا میری بیٹی کو اتنا داماد نے مارا کہ خون نکل آیا ہے۔ مفتی نعیم صاحب نے کہا بھائی اتنا تھوڑی صبر کا حکم ہے شریعت میں کوئی، جاؤ بیٹی کو گھر لے آؤ، پھر ہم مشورہ کرتے ہیں۔ یہ چلے گئے وہاں، بیٹے بیٹیاں جوان ہیں، بیٹی کو دیکھا واقعی خون نکلا ہوا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چادر اوڑی ہوئی ہے، تو کہا بیٹا ہمارے گھر واپس گھر چلتے ہیں، وہاں مفتی صاحب بات کریں گے۔ رونے لگے کہ ابا جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ لیکن ظالم نے اتنا ستایا اتنا ظلم کیا کہ آخر اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا فرض ہے۔ جب بھی کوئی ایسے حالت، ہر ایک کو معاملات ہیں، اللہ اونچا اڑانے کے لیے فرماتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے عافیت مانگیں۔ اس پر ایک مضمون بیان کرنا تھا لیکن پہلے یہ بیان کیا میں نے، یہ زبان کا فتنہ ہے، اس زبان کو لمبا کرنا اور چلانا جس سے کوئی مسلمان اللہ کا بندہ رسوا ہو جائے، یہ سارے سودوں سے بڑا سود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھنے کی صحیح فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔